شیخ آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ الحاد کے جو پھیلنے کے وسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیے، الحاد کے پھیلنے کے اگر وسائل پر ہم بات کریں تو بات بہت دور تک نکل جائے گی اور یہ اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، لیکن میں اسے مختصر جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں۔ اس پہ لٹریچر بہت ہے، اس پہ ملحدین جو ہے وہ اس وقت سرگرم ہیں، اس پہ مختلف ویب سائٹس ہیں، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اس پہ جو ہے وہ لیکچرز موجود ہیں مختلف زبانوں میں، یہ نہیں کہ صرف انگلش میں بلکہ مختلف زبانوں میں۔ عربی کے اندر جو مستشرقین ہیں مختلف قسم کے ان افکار سے، ان کے آپ دیکھیں اگر لیکچرز ہزاروں کی تعداد میں، اور سب سے بڑی بات، افسوسناک بات یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ان کے لیکچرز موجود ہونا یہ تو ہم سمجھ لیں کہ ایک ہے تو خطرناک یہ بھی، لیکن اس سے بڑی بات یہ کہ ان کو لاکھوں کی تعداد میں جو ہے ان کے ویو ہیں اور انہیں دیکھنے والے لوگ اور لائک کرنے والے، شیئر کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اور اس طرح جو ہے وہ مختلف قسم کی ویب سائٹس ہیں، مختلف قسم کی ایپس جو ہے متعارف کرائی گئی۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی ایپس ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو الحادی فکر کو پھیلا رہی ہے وہ نیٹ فلکس ہے۔ یہ نیٹ فلکس جو ویب سائٹ آپ دیکھتے ہیں، یہ ایپ ایک ہے جس کے اندر فلمیں وغیرہ، یہ اصل میں سب سے زیادہ اس وقت جو ہے الحاد پھیلانے کا ذریعہ یہ سوشل میڈیا پہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے جو نیٹ فلکس ہے۔ یہ اس کے ذریعے الحاد کو بڑی تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ لٹریچر ہے، کتابیں ہیں اور مختلف قسم کی ویب سائٹس ہیں۔ تو اس میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی، وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے عقائد اور نظریات کے بارے میں پڑھیں، اپنے دین کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں۔ جب ہمارا علم پختہ ہو جائے تب ان چیزوں کی طرف ہم جائیں۔ اگر کوئی رد بھی کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنے علم کو پختہ کرے، پھر ان کی طرف جائے۔ وگرنہ اکثر آپ نے دیکھا ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ ایسے نوجوانوں کو کہ جو ان پر رد کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں اور خود ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، اتنی ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ ان کی زبان میں، ان کے انداز میں جو ہے وہ اچھی طرح رد کر سکیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید واقعی یہ سچے ہیں، اور جب وہ ان کا صحیح رد نہیں کر پائے گا تو آدمی پھر صاف ظاہر ایک کو تو ہار ماننی ہوتی ہے، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو ہر وقت ہم وقت تیار ہوتے ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ کم علمی کی وجہ سے ان سے پنگا تو لے بیٹھتے ہیں، لیکن بعد میں مسئلہ کیا بنتا ہے کہ وہ خود ملحد بن کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میری نصیحت یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ایسی ویب سائٹس اور ایسے لٹریچر کو ہمارے گھروں کے اندر جگہ نہیں ملنی چاہیے، ہماری لائبریریوں کے اندر، اور ہمارے بچوں سے دن کو دور رہنا چاہیے، اور ایسی ویب سائٹس اور ایسے جو ایپس ہیں ان سے بھی بچوں کو دور رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس الحادی فکر سے بچ سکیں۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت نازل فرمائے۔